بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایران نے اب جو مسلمان عرب ممالک ہیں ان کو بھی وارننگ دے دی ہے، دھمکی دے دی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور حال ہی میں 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر میزائل اٹیک کیے تھے، جس کے بعد ایران اسرائیل کی جوابی کارروائی سے پریشان ہے۔ اب ایران نے عرب ممالک کو براہ راست وارننگ دے دی ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل یا امریکہ کو اپنی سرزمین یا فضائی حدود حملے کے لیے استعمال کرنے کی پرمیشن دی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے عرب اور علاقائی ہمسائے جو ہیں سراؤنڈنگ میں ان کو وارننگ دی ہے، اگر ان کی سرزمین ایران پر اٹیک کے لیے استعمال کی گئی تو ایران ان کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے تو اس سے خلیجی تیل برآمد کرنے والے ممالک کو بھی شدید ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس خطرے نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، UAE اور قطر جیسے ممالک کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، جن کی معیشتوں کا ڈیپینڈ صرف تیل پر ہے۔ اور انفارمیشن کے مطابق ایران کی اس وارننگ کے بعد مشرق وسطی میں بعض امریکی اتحادیوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود یا زمین کو ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، جس کی وجہ سے ان ممالک میں بھی سیکیورٹی کے حوالے سے بے چینی بڑھ گئی ہے۔ ایران کی وارننگ سے صاف ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایران نہ صرف اسرائیل کی انفراسٹرکچر پر اٹیک کرے گا بلکہ ان عرب ممالک پر بھی اٹیک کرے گا جو اسرائیل کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اور تجزیہ کاروں کے مطابق اگر خلیجی ممالک پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کا اثر دنیا بھر کی تیل کی منڈیوں پر پڑ سکتا ہے، اور خلیج فارس کے ممالک کے پاس دنیا کے تیل کا ذخائر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ان پر اٹیک کیا گیا تو عالمی سطح پر تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں چین کی ثالثی سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن خطے میں کشیدگی اب بھی برقرار ہے، اور اس صورتحال نے سعودی عرب، UAE اور قطر کو چکنا کر دیا ہے، اور یہ ممالک بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم لے رہے ہیں تاکہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا کہیں خدا نہ خواستہ شکار ہو جائیں۔ ایران اگر ان ممالک پر حملہ نہیں کرتا تو ایران جب چاہے ان ممالک کی دکھتی رگ کو دبا سکتا ہے۔ بحر ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہارمز، یہ وہ اہم پوائنٹ ہے جو ایران کے پاس ہے، یہاں سے پوری دنیا کو تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایران صرف چند سیکنڈ کے لیے اس رگ کو دبا دے دکھتی ہوئی تو عرب ممالک کو اربوں ڈالر کا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایران کی اس دھمکی کو عرب ممالک بہت تشویش سے دیکھ رہے ہیں دوستو، یاد رکھیے۔ دوسری طرف اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب نے دوہری پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ ایک طرف فلسطین کو امداد بھیجتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ساری آلموسٹ تیاری اس نے مکمل کر رکھی تھی۔ ایک مصری اہلکار نے بتایا کہ ایران نے نجی طور پر ایک مضبوط اور پیچیدہ رد عمل کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی فوج نے اپنے لوگوں کی جانیں کھوئی ہیں، اس لیے انہیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب مغربی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی فیصلہ ساز جو ڈیسیژن میکر ہیں اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انہیں اسرائیل کو کس طرح اور کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ حملہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے یا ایران سے باہر کے پراکسیز کے ذریعے اسرائیل پر اٹیک کیا جائے۔ ان کے مطابق ایران عراق کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف آپریشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جہاں سے ممکنہ طور پر اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ حملہ مزید جارحانہ انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہفتے کے روز تہران میں سپیچ کے دوران کہا تھا کہ ایران اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دے گا، اور اس حملے کی تصدیق خود اسرائیلی ایجنسیز نے بھی کی، اور پورے اسرائیل میں خوف کے سائرن بج رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی بھی ہے، پتہ ہونا چاہیے 26 نومبر کو، کہ آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ نہیں، اور اس وجہ سے معذرت کے ساتھ وہ شادی بھی ڈیلے اور کینسل ہو گئی ہے۔ اب ایران کب اور کہاں سے اٹیک کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بات کنفرم ہے، ایران حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ ایران نے اسرائیل کے بہت اہم لیڈرز کو شہید کیا ہے۔ اگر اس بار ایران نے اسرائیل کو ریڈ فلیگ نہ دکھایا تو اسرائیل مزید ایسے اٹیک کرے گا۔ لیکن اب اس سلسلے میں عرب ممالک کیا انیشیٹو لیں گے اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن مرد مجاہد، شیر دا پتر آیت اللہ خامنائی اٹیک ضرور کرتی، جو مرضی آپ کر لیں۔ 57 اسلامی ملک میں یہ شیر کا بچہ نہیں چھوڑے گا
जबड़े से निकाल के ले आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। थैंक यू सो मच खामनाई। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलाजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलाजीत ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलाजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।